يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو لفظ کن سے پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور رب العزت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت نیک اور صالح اولاد کا مل جانا بھی ہے۔ جس کو نیک اور صالح اولاد مل جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ بہت بڑی نعمت پا گیا ہے وہ شخص۔ اور نیک اولاد کے لیے دعا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی نیک اولاد کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، رب حب لی من الصالحین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فبشرناہ بغلام حلیم۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، میرے پروردگار مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دے دی۔ یہ دعا کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کے لیے دعا۔ اور آپ جانتے ہیں اولاد میں، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ نیک اولاد کا، صالح اولاد کا مل جانا یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اور اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں۔ یہ نہیں کہ اولاد میں صرف بیٹے ہی شامل ہیں، یعنی لڑکے ہی شامل ہیں، نہیں، لڑکے اور لڑکیاں دونوں اولاد میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ الشورى میں ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، چونکہ اسی کی بادشاہت ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ اور آگے فرماتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے خالی بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے خالی بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اپنی مصلحت ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، آج کی اس مجلس میں ہمارا جو ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ تھوڑا سا ہٹ کر کے ہے۔ میرا موضوع ہے آج کے دن ابھی تو بچی ہے، ابھی تو چھوٹی ہے، بچیوں کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے آج گوشے گزار کرنا چاہوں گا، اور بڑی تکلیف کے ساتھ یہ موضوع آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ
کہ الہ العالمین کہنے والے کو اور سننے والے کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ احادیث مبارکہ میں بچیوں کی پرورش، بچوں کی دیکھ ریکھ کے بارے میں بڑے فضائل ہیں۔ باقاعدہ اس کا ایک موضوع ہو سکتا ہے بچوں کی پرورش کے بارے میں، لیکن بس مثال کے طور پر ایک حدیث جس سے آپ بچوں کی پرورش، بچوں کی دیکھ ریکھ، بچوں کی تعلیم و تربیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ بچوں کی پرورش کے بارے میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 لڑکیوں کی بلوغت تک تربیت کی، تعلیم دی، ان کو اچھے سے لکھایا پڑھایا، ان کی تربیت کی، پرورش کی، دیکھ ریکھ کیا، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اس طرح سے آئیں گے، یعنی وہ ہمارے ساتھ ہوگا بالکل۔ یہ کون سا شخص ہوگا؟ یہ وہ شخص ہوگا جس نے اپنی بچیوں کی دیکھ ریکھ کی ہے، جس نے اپنے بچیوں کی دینی تعلیم دی ہے، دینی تربیت کی ہے، ساری چیزوں کا جس نے خیال کیا ہے، بالغ ہو گئی، ان کی شادی کر دیا، ساری چیزوں کا ان کا کام کر دیا ہے۔ اس شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے جس نے اپنی بچی کو تعلیم دی، اس کی تربیت کی، اس کا دیکھ ریکھ کیا۔ موجودہ دور میں بچیوں کی تربیت میں بڑی غفلت برتی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ تو نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کی عمر کے بنیادی اور ابتدائی کچھ حصے بچپن ہی سے 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال تک بس یوں ہی نظر انداز کرتے رہتے ہیں کہ ابھی تو یہ چھوٹی ہے، ابھی تو یہ بچی ہے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچیوں کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ان کو اسلامی لباس میں ڈھال دیں، اگر آپ چاہیں تو اسلامی لباس سے دور کر دیں، اگر آپ چاہیں تو دینی ماحول میں ان کو ڈھال دیں، اگر آپ چاہیں تو دینی ماحول سے ان کو دور کر دیں، اگر آپ چاہیں تو ان کو اچھی تربیت دے دیں، چونکہ ان کا ذہن و دماغ بالکل خالی ہوتا ہے، ابھی وہ چھوٹی ہوتی ہیں۔ لیکن ہم اس کو دوسری طرف لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس بچپن میں جو چیزیں بچیوں کے ذہن میں بیٹھا دی جاتی ہیں وہ پتھر کی لکیر سی ہو جاتی ہیں، وہ کبھی مٹنے والی نہیں ہوتی، چاہے اس کا تعلق لباس سے ہو، چاہے اس کا تعلق زبان سے ہو، چاہے اس کا اخلاق سے تعلق ہو، چاہے اس کا تعلق کردار سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو۔ لہذا ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچپن ہی سے بچیوں کی تربیت کی جائے، خاص طور سے لباس کے اوپر۔ بچوں کے لباس اور پوشاک کے بارے میں بعض ماں باپ بالکل دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہیں، ابھی تو یہ بچی 3 سال کی ہے، پھر 5 سال کی ہو گئی، پھر 7 کی ہو گئی، پھر 10 کی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ 20 سال کی ہو جاتی ہے۔ یہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچی کو ماڈرن بنا رہے ہیں، ہم نئے دور کے ہیں، ترقی یافتہ زمانے کے ہم ہیں، اس کو بچپن ہی سے بغیر آستینوں کے لباس پہنائیں گے۔ ایک پٹی اوپر سے ہوگی اور نیچے اس کا کپڑا ہوگا، پوری آستین خالی، پورا کندھا خالی، سب کچھ۔ کیا کہیں گے؟ ابھی یہ چھوٹی ہے، ابھی تو بچی ہے۔ دوپٹہ اوڑھنے کے لیے اگر اس نے ضد بھی کیا ہے، کسی دادی نے، پھوپھی نے، کسی نے کہہ بھی دیا ہے، تو وہ ماں وہ باپ اس کے سروں سے دوپٹہ ہٹا دیں گے۔ ابھی تو یہ بچی ہے،
اس کو ہٹا دیں گے، نہیں آگے چل کر کے دوپٹہ خود اوڑھ لے گی. 8 سال 10 سال تک کھلے عام جینس اور ٹی شرٹ پہنائیں گے اور کیا کہیں گے، ابھی تو یہ بچی ہے. بعض ایسے لباس جس میں آدھے پیر اور کوہنیاں ننگی ہوں گی، جسم پورا ظاہر ہوگا. بچی 8 سال کی ہو گئی، 10 سال کی ہو گئی، 12 سال کی ہو گئی، ویسے ٹہل رہی ہے، ویسے کپڑے پہن رہی ہے. اور ماں باپ یہ کہتے نہیں تھکتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے، ابھی چھوٹی ہے. بعض ایسے تنگ اور باریک لباس، یہی ماں باپ جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں، ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، بعض ایسے تنگ اور باریک لباس جس کی وجہ سے جسم کا انگ انگ ظاہر ہوگا اس کو پہناتے ہیں اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں ابھی تو بچی. محترم حضرات و خواتین، لیکن جب وہی بچی بڑی ہو جاتی ہے، ماں باپ کی باہر ناک کٹنے لگتی ہے، لوگ باہر تھو تھو کرنے لگتے ہیں، جب اس وقت ماں باپ کے سمجھ میں یہ بات آتی ہے، جب لوگ چاروں طرف سے یہ بولنے لگتے ہیں کہ یہ فلاں کی بچی ہے، اس کا لباس دیکھو، یہ تو دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں، آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا ہی. جب باہر بدنامی ہونے لگتی ہے تو وہ لوگ، وہ ماں باپ جو اپنے بچی کو تنگ سے تنگ کپڑا پہنا رہے تھے، جس کا جسم پورا کھلا ہوتا تھا، بچپن سے وہ پہنتی ہوئی آ رہی تھی، تو جب وہ 10 سال کی ہو گئی، 12 سال کی ہو گئی، 15 سال کی ہو گئی، تو اس چیز کی وہ عادی ہو چکی ہے، اس چیز کو وہ نہیں چھوڑ پاتی ہے، اور نہ ہی اس کو حیا شرم محسوس ہوتی ہے، چونکہ اس کے لیے یہ چیز نارمل ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں ماں باپ اب پریشان ہوتے ہیں. ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے کپڑے نہ پہنو. یہ وہی ماں باپ ہیں جو اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کر رہے تھے، ابھی تو چھوٹی ہے، ابھی تو بچی ہے. یہ وہی ماں باپ ہیں جن کو اپنے پیسے پر ناز تھا. یہ وہی مائیں ہیں کہ جو فیشن کو دیکھ کر کے اپنی بچیوں کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی تھیں. جب ان کی ناک باہر کٹنے لگتی ہے تو اس بچی کو کیا کہتی ہیں؟ اس بچی کو کہتی ہیں ایسے کپڑے مت پہنو، اس بچی کو کہتی ہیں اتنا تنگ کپڑے مت پہنو. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو اپنی بچیوں کو ماڈرن بنا رہے تھے یا بنا رہی تھیں، آپ کے پاس پیسہ تھا نا، آپ اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کر رہے تھے نا. جب بچی 20 سال کی ہو گئی اور آپ نے جب اس کو یہ کہا کہ بیٹا سر پہ دوپٹہ رکھو، بیٹا آستین والا کپڑا پہنو، تو چونکہ آپ نے اس کے حیا شرم کو پہلے ہی ختم کر دیا، اس کا حیا شرم ختم ہو چکا ہے. جب وہ ننگے آستین کا کپڑا پہنتی تھی تب آپ اس کے حسن کی تعریف کر رہے تھے، لوگوں سے یہ عورتیں بتلا رہی تھیں کہ میری بیٹی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے. وہ بیٹی یہ سمجھتی تھی کہ میں دنیا میں پیدا ہی کی گئی ہوں ناز و نخرے کے لیے، میں دنیا میں پیدا ہی کی گئی ہوں کہ میں اپنے حسن کو دکھاؤں. تو اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے، اس کا یہ مزاج بن جاتا ہے. اور جب آپ کی ناک کٹنے لگتی ہے، جب آپ کی بدنامی ہونے لگتی ہے، تو اس بچی کو آپ کہتے ہیں اور کہتی ہیں کہ دوپٹہ اوڑھو، اس بچی کو کہتی ہیں عبایا استعمال کرو، اس بچی کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اب ایسے کپڑے پہن کر نہ نکلو. تو سنیے، کھولیے اپنے کان کو، کھولیے اپنے کان کو، وہ بچی کیا کہتی ہے جس کو آپ ماڈرن بنا رہے تھے. کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے آپ ہی ننگا، آپ ہی اس کو ننگا کر رہے تھے. تو کان کھول کر کے سنیے کہ وہ بیٹی اب آپ کو جواب کیا دے رہی ہے. وہ بیٹی کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی، میں ایسے ہی چلوں گی،
उस वक्त बाप जो छोटे छोटे कपड़े पहन करके लाता, खरीद करके लाता था, वो माँ जो छोटे छोटे कपड़े पसंद करती थी, दुकानों में जाकर के अपने सर पर हाथ रख करके ये रोते। जब वो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जिस तरह पहनती आई हूं मैं वही कपड़ा पहनूंगी। अब आप ये बतलाइए, ना आप दुनिया में मुंह दिखाने के लायक रह गए और आखिरत में तो अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा। उसका हया शर्म खत्म करने वाले कौन हैं? उसका हया शर्म खत्म करने वाले आप। अब ना उसको माँ बाप भाई से हया शर्म है, ना ही समाज से उसको हया शर्म है। वो चाहे दुपट्टा ओढ़े, चाहे उसके आस्तियां, चाहे उसकी बाहें खुली हों, चाहे उसके पैर खुले हों, जिस भी हालत में हो, उसका सब कुछ हया शर्म बिक चुका है, खत्म हो चुका है। और खत्म करने वाले माँ बाप। लिहाजा डरो अल्लाह तबारक व तआला से। मैंने शुरू में आयत पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया है सूरत अत-तहरीम में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। मोहतरम हजरात व ख़वातीन, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि ये बच्ची जब इस तरह का कपड़ा पहनाते हैं और आप ये कहते हैं अभी तो बच्ची है, अभी तो छोटी है, तौबा कर लीजिए, आज ही से तौबा कर लीजिए। उस पर अपनी नजर रखिए। ये छोटी सी बच्ची गैर महरम बच्चों के साथ बाहर टहलती है, बाहर खेल रही है, दूसरों के हाथों में हाथ मिला करके चल रही है, म्यूजिक पर डांस कर रही है, फिल्में देखने जा रही है, शॉपिंग करने दूसरे बच्चों के साथ जा रही है, खानदान के जितने बच्चे हैं सब उसके कजन हैं, सबके साथ वो जा रही है। कहां गई थी? कजन के साथ गई थी। रात को 2 घंटे लेट आ रही है, 12 बजे रात में आ रही है। आपकी जुबान पर ताला लगा हुआ, आप उसको कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? चूंकि आप ये कह रहे थे ना कि अभी तो बच्ची है, अभी फलां के साथ गई है, अभी छोटी है, अभी छोटी है। जब आपकी नाक बाहर कटने लगती है, जब आपकी बदनामी होने लगती है, आपकी बच्ची 10-10 बजे रात तक शॉपिंग करती है अकेले जाकर के, गैर महरम के साथ जाकर के, सुपरमार्केट में घूमती रहती है, लोग आप पर उंगलियां उठाने लगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला तो देख ही रहा है, वो हिसाब व किताब तो होगा ही। फिर आपको समझ में बात आती है कि गलती की है। और वही माँ बाप जो अपने आप को मॉडर्न साबित कर रहे थे, जो अपने आप को तरक्की याफ्ता का फर्द साबित कर रहे थे, वो अपनी बच्ची को बुलाते हैं, उसकी उम्र अब 20 साल की हो गई, 20 साल की लड़की 10 बजे रात तक गायब है। कहां है? कजन के साथ गई है, फलां के साथ गई है, फलां मार्केट में गई है, फलां शॉपिंग करने वगैरह वगैरह। नाक कटने लगी, बाहर थू थू लोग करने लगे। तो यही मां बाप जो उसको 3 साल से लेकर 20 साल तक ये कहते आ रहे थे अभी तो बच्ची है, अभी तो छोटी है, रात को 12 बजे तक गायब है, तब कहते हैं मां भी बैठाती है। ये वही मां है, ये वही मां है जो अपने शौहर से तंग कपड़े खरीदवाती थी। शौहर बोलता था तो ये मां, ये औरत उसकी जुबान को पकड़ लेती थी। आज ही से आप उस पर पाबंदी लगा रहे हैं। बाप की गैरत भी मर जाती है, वो भी खामोश रहता है। लेकिन जब बच्ची का मामला खराब हो जाता है बाहर, तो यही माँ बाप अपनी बच्ची को बिठाते हैं और क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि बेटी रात को बाहर ना निकलो, अगर आपको कोई सामान लेने जाना है भाई के साथ जाओ, अगर आपको कोई जरूरत है मेरे साथ चलो, माँ बाप के साथ जाओ। कान खोल कर सुन लो मॉडर्न लोगों, अल्लाह ताला तो हिसाब लेगा ही। कान खोल कर सुन लो, वो बच्ची जिसको आप ये कह रहे थे अभी तो बच्ची है, अभी तो छोटी है,
کزن کے ساتھ گئی ہے، محلے میں گئی ہوگی، یہاں گئی ہوگی، وہاں گئی ہوگی، جب آپ اس کو کہتے ہو کہ رات کو نہ جاؤ، اکیلے نہ جاؤ، غیر محرم کے ساتھ نہ جاؤ، تو جواب کیا دیتی ہے؟ یہ سننے کی چیز ہے۔ اس کا جواب ہوتا ہے میری زندگی اور میری مرضی، میری زندگی اور میری مرضی۔ اب آپ پھر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے روئیں گے، پریشان ہوں گے۔ دنیا کہے گی بیٹی کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے، لیکن بیٹی کو غلط راستہ دکھایا کس نے؟ بیٹی کو یہاں تک پہنچایا کس نے؟ بیٹی کا حیا شرم بیچا کس نے؟ بیٹی کا حیا شرم ختم کس نے کیا؟ یہ ماڈرن ماں اور باپ۔ ان کو پیسے کا نشہ تھا، ان کو یہ نشہ تھا کہ دنیا میرے بچوں کو دیکھے کہ میرے بچے کتنے لائق اور فائق ہیں، دنیا میرے بچوں کو یہ دیکھے کہ میرے بچے ماڈرن بن چکے ہیں۔ لہٰذا اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں چاہیے ہم اپنی بچیوں کو شروع ہی سے اسلامی لباس پہنائیں، اسلامی لباس پہنائیں، انہیں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بتلائیں، کلمہ شہادتین سکھائیں، چھوٹی چھوٹی سورتیں سکھائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائیں۔ ماں نماز پڑھ رہی ہو، اپنی چھوٹی بچی کو بغل میں کھڑی کرے اور پورے لباس کے ساتھ اس کا سر ڈھپا ہوا ہو، تاکہ وہ بچی دیکھے کہ میری ماں اس طرح سے نماز پڑھ رہی ہے، تاکہ وہ بھی اس کا خیال رکھے۔ یہ چیزیں ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی یہ روایت، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو تادیبی کارروائی کرو، یعنی تھوڑی پٹائی بھی کر سکتے ہو۔ آپ اندازہ لگائیے 7 سال کی بچی پر، 7 سال کے بچے پر کیا نماز فرض ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ عادت ڈالی جائے، ان کی عادت پڑ جائے، اور یہی عادت آگے چل کر کے عبادت بن جائے گی۔ اس لیے فرمایا 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو تادیبی کارروائی کرو، یعنی ان کو مار بھی سکتے ہو۔ اور کیا فرمایا؟ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر کو الگ الگ کر دو۔ 2 چیزیں یہاں پر ملتی ہیں، اس حدیث میں 2 چیزیں ملتی۔ ایک چیز یہ کہ جس طرح سے نماز میں بچپن ہی سے عادت ڈالنے کے لیے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے دیگر تمام نیک کاموں میں عادت ڈالنے کے لیے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ تمام نیک کاموں میں، چاہے اس کا تعلق لباس سے ہو، چاہے اس کا تعلق روزے سے ہو، زکات کسی بھی چیز سے ہو، اخلاق سے ہو، کردار سے ہو۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے کہ ہم دیگر کاموں، نیک کاموں میں بھی بچپن ہی سے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے شروع کر دیں گے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جانے دو، ابھی تو بچی ہے، تنگ کپڑے پہن رہی ابھی تو بچی ہے، بے پردہ ٹہل رہی ابھی تو بچی ہے، غیر محرم کے ساتھ ٹہل رہی ابھی تو بچی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ یہ اپنے اولاد کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب یہ بتلائیے یہاں پر بستر الگ کرنے کے لیے جو کہا گیا، اس سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ جتنے بھی غلط کام ہیں ان سے بچنے کے لیے شروع ہی سے ان کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ غلط راستے پر نہ جائیں۔ انہی میں سے یہ چیز آتی ہے جو تنگ کپڑا پہنایا جاتا ہے، پورا جسم کھلا رہتا ہے، یہ اسی میں سے ہے کہ ان کو آج ہی سے تربیت دو، ان کی تربیت آج ہی سے ہونی چاہیے۔ اگر ان کی عادت پڑ گئی تو ان کی عادت پھر ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اور آپ یہ کہیں کہ ابھی تو یہ بچی ہے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، ابھی تو بچی ہے، آگے چل کر کے صحیح ہو جائے گی۔ ارے ہم کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، 3 باتوں کا حکم دیا گیا۔ نماز کے لیے پابندی کرنے کا حکم، جبکہ ابھی نماز پڑھنے کا کوئی وقت نہیں آیا ہے ان کا۔ 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھیں، پٹائی کرو،
پٹائی کرنے کا حکم دیا گیا، اور تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ ان کے بستر کو الگ الگ کر دو تاکہ ان کے اندر کوئی برائی نہ آنے پائے۔ اب یہ برائی نہ آنے پائے، کسی بھی طرح کی برائی ہو، بچپن ہی سے اس برائی سے لوگوں بچوں کو روکنا ہے، بچیوں کو روکنا ہے۔ انہی میں سے ایک برائی یہ ہے کہ بچیوں کو دینی لباس نہ پہنا کر کے، ان کو عریاں کر کے، ان کو بے پردہ کر کے ان کی عادت ڈالی جائے، یہ بھی غلط چیز ہے، لہٰذا اس سے بھی روکنا چاہیے، اس سے اپنے بچوں کو دور رکھنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ابھی تو بچی ہے، اور یہ مائیں پڑھیں سیرت صحابیات کے، اور جو بھی ہماری آواز سن رہی ہیں وہ جائیں سیرت کی کتاب میں حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سیرت پڑھیں۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ان کے پاس بھی بچے تھے اور آپ کے پاس بھی بچے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ماڈرن بنا رہی ہیں اور کہتی ہیں ابھی تو یہ بچی ہے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور ہمارے بچے بھی روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا، اور جب وہ بھوکے ہو جاتے، رونے لگتے، تو ہم ان کو کھلونے دے دیتے تھے تاکہ افطار تک اس کھلونے کو کھیل کر کے ان کا دل بہلا رہے، وہ کھانا نہ مانگے، وہ دودھ نہ مانگے۔ اور آپ ننگا کر کے ان کو اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کر رہی ہیں۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ہم عاشورہ کا روزہ اپنے بچوں سے رکھواتے تھے، کس لیے؟ عادت ڈالنے کے لیے، عادت ڈالنے، چونکہ عادت بچپن میں جس کی جو پڑ گئی وہ عادت پھر ختم ہونے والی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا محترم حضرات و خواتین، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی باتوں کو یہ کہہ کر کے نہ ڈال دیں، یہ کہہ کر کے نہ ہٹا دیں، یہ کہہ کر کے نہ ٹال دیں کہ ابھی تو بچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے، ان لوگوں کو جنت کی بشارت کہ جس نے اچھی تربیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ لیکن وہ عورتیں، وہ لوگ، جو لوگ ایسی عورتوں کی، ایسی بچیوں کی تربیت کرتے ہیں، ان عورتوں کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، لباس ہے ان کے جسم پر لیکن وہ گویا کی ننگی ہوتی ہیں، یا تو وہ لباس اتنا باریک ہوتا ہے یا وہ لباس اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ پورے اعضاء ان کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، یہ کون سی عورتیں ہوں گی؟ جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، مردوں کی طرف خود مائل ہوں گی اور خود ان کو مائل کرنے والی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، یہ عورتیں جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ اور داخل ہونے کی بات چھوڑ دیجئے، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا يجدن ريحها، اس کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، اس کی خوشبو بہت دور سے آئے گی، اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ ان بچیوں کی جو تربیت آپ نے کی ہے نا، ان کو جنت سے محروم کیا آپ نے، جہنم میں پہنچایا، لیکن آپ ہیں جنت سے محروم کرنے والے۔ آپ کو حکم دیا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، اور آپ نے جہنم سے بچایا نہیں، جہنم کی طرف جھونک دیا ہے، جہنم کی طرف ان کو ڈال دیا ہے، لہٰذا وہ تو جنت سے محروم ہی ہوں گی، جنت سے محروم ہوں گی، جہنم میں جائیں گی، اور آپ کو بھی جانا پڑے گا چونکہ آپ ہیں اس کے سبب، آپ ہیں ان کو جہنم میں پہنچانے والے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی چھوٹی بچیوں کو ایسے کپڑے پہنائیں جو اسلامی لباس ہو، شروع ہی سے پردہ جس میں پایا جاتا ہو، آگے چل کر ان کے ذہن و دماغ میں شرعی لباسوں کی اہمیت ہو کہ شرعی لباس کیا ہے، پردہ کیا ہے، ہمیں کہاں سے کہاں تک اپنے اعضاء کو ڈھانپنا ہے، کیسے لباس ہمیں پہننی ہے۔ اگر ہم
آج اس کی قدر و قیمت اپنی بچیوں کو بتلائیں گے. ہم یہ نہ سوچ کر کے نظر انداز کر دیں گے کہ ابھی تو بچی ہے, ابھی تو چھوٹی ہے. لہٰذا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو عورتوں کے پردے کا حکم دیا ہے, اور یہی بچی کل بیٹی بنتی ہے, پھر جو ہے ماں بنتی ہے, پھر یہ لڑکی ایک عورت بن جاتی ہے. لہٰذا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج ہی سے اس کی ایسی تربیت کریں, ایسی تربیت کریں کہ یہ لڑکی یہ سمجھے, یہ بچی یہ سمجھے کہ اسلام میں شرعی پردہ ہے کیا, پردے کی اہمیت کیا ہے, پردہ کرنے والی عورتوں کے لیے جنت کی خوشخبری کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری کیا ہے, اور پردہ نہ کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بتلائی ہے کہ وہ جنت سے محروم ہو جائے گی. جنت ہی سے محروم نہیں ہوگی بلکہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گی, جس کی خوشبو بہت دور سے لوگ محسوس کریں گے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو, ان تمام گارجین کو, ان تمام ماں باپ کو جو اپنی بچیوں کے لباس کے بارے میں تساہلی برت رہے ہیں, نظر انداز کر رہے ہیں, الہ العالمین ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کو اپنی چھوٹی سی بچیوں کو بچپن ہی سے لے کر کے ان کو اسلامی لباس پہنانے کی, اسلامی تربیت کرنے کی اور اسلامی تعلیم دلانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری بچیوں کو اللہ تبارک و تعالی با پردہ بنائے, با تعلیم بنائے اور عمل کرنے والیاں بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.